شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ سی ایم کراچی میں موجود ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اجازت بھی دے رکھی ہے، وہ فریلی موومنٹ بھی ہو جائے، جو ڈیو پروٹوکول ہے وہ ساری چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، کل جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کے رویے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ پنجاب میں تو موومنٹ کی بھی اجازت نہیں تھی، اسمبلی میں بھی گئے، وہاں بھی جو معاملات ہوئے آپ کے سامنے، سڑکوں پر بھی جاتے تھے تو وہاں بھی روڈ بند کر دیا جاتا تھا، تو سندھ حکومت نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی جمہوری موومنٹ ہو، پرامن کوئی بھی تحریک ہو، اس کو ہم کبھی بھی نہیں روکتے۔ اور پہلے بھی پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ صوبائی صدر ہیں، انہوں نے ایک ٹرین مارچ کیا جو بڑا پرامن رہا اور ان کو کرنے دیا گیا، وہ بہت سارے شہروں میں گئے۔ اب بھی ہم نے کیونکہ وہ مہمان ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے کہ ان کی مہمان نوازی کریں، اور وہ جو ایک ڈیو پروٹوکول ہے کسی بھی صوبے کے چیف منسٹر کو وہ ضرور دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس اپنے صوبے کا مینڈیٹ ہے اور یہ عزت ہم اس صوبے کے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے سی ایم صاحب اور ان کی ٹیم یہاں پہ آئی تو ہمارے کیبنٹ کے سینئر وزیر جو ہیں سعید غنی صاحب وہ ایئرپورٹ پہ گئے، جو ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہیں کراچی ڈویژن کے، اور انہوں نے ان کو اجرک بھی پیش کی، ٹوپی بھی پہنائی، اور جو بھی یہاں پہ ان کو پروٹوکول یا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ان سے بھی ضرور یہ ریکویسٹ کی تھی جو یہاں پہ ان کی صوبائی قیادت ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو، کوئی وائیولیشن ہو، تو اس وقت تک تو انہوں نے بھی اس پر عمل کیا ہے، اور ان کی اگر پرامن رہی یہ سارا چیزیں تو ان کو ہر طرح سے اجازت بھی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اس کو شاہ صاحب اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا ٹارگٹ نہیں ہے، اصل بیٹل گراؤنڈ یہاں پہ پنجاب کو سمجھا جاتا ہے، پھر پنجاب کے ساتھ بالکل ملحقہ ہے کیپٹل، تو اگر لاہور میں کوئی جلسہ ہوتا ہے اس کا اثر وفاق اسلام آباد بھی فیل کرتا ہے، تو کراچی ذرا دور ہے تو اس کا اثر شاید کیپٹل تک نہ آئے، تو یہ ریزن ہوگی کہ آنے سے پہلے ان کی جانب سے کچھ اس نوعیت کے بیانات نہیں دیے گئے اور آپ لوگوں نے بھی وارملی ویلکم کیا انہیں۔ میں ایک عرض کروں، ایک تو ابھی وہ ہمارے مہمان ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیشہ جو پی ٹی آئی کے ایشوز رہے ہیں وہی جو ان کی اگریسو پولیٹکس ہے یا پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کی وجہ سے کہ وہ اس میں آپ کو انتہا پسندی نظر آتی ہے، شدت پسندی نظر آتی ہے، اور سینیٹر سب یہاں پہ موجود ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ ایک وہ جو بدتمیزی کا کہہ لیں یا چلیں بد کلامی کا ایک جو کلچر ہے وہ رہتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ، وہ تو ہم لوگ ان کے ویسے ہی نشانے پہ ہیں، جتنا پی ایم ایل این نشانے پہ ہے اتنا ہی پیپلز پارٹی نشانے پہ ہے، وہ تو کسی کے ساتھ اس طرح کی رعایت نہیں کرتے۔ لیکن کیونکہ ہمارا یہاں پہ دیگر بھی جو موومنٹ ہوتی ہے کسی کی بھی، تو ہمیں یہاں نہیں روکا جاتا۔ اگر وقتی طور پر کہیں پہ انتظامیہ اپنے طرف سے کوئی ایکشن لیتی ہے، مثال کے طور پر مختلف یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں، وکلا نے کوئی موومنٹ کی، کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کی، یا آئے دن بہت سارے لوگ احتجاجی طور پہ آتے ہیں، تو ریڈ زون کے علاوہ جہاں بھی وہ کریں ان کو اجازت ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو ریڈ زون میں بھی آتے ہیں یا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فوری طور پر چیف منسٹر یا دیگر انتظامیہ پر وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے ان کو ایکوموڈیٹ کریں۔ تو ہم تو یہاں پہ ایک وہی روایت ہے اس کے تحت ہیں، اور دوسرا ہم مہمان نواز بھی ہیں، کوئی بھی آئے ان کو یہاں پہ ویلکم کریں گے، اور جب تک ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آتی، اور میں نے جیسے کہا کہ اس وقت تک تو پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا رویہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہیں مطلب پہ کوئی وائلیشن ہاتھ نہیں ہولا ہوئی۔ رکھا ہوا ہے انہوں نے سندھ حکومت پر اور پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، ہماری مولانا صاحب یہ بتا دیں، کراچی پاکستان کا میٹروپولیٹن سٹی ہے، کروڑوں آبادی وہاں پر رہتی ہے، وہاں پر کل جلسہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، آفٹر لانگ ٹائم ایک جلسے کی اجازت بھی ملی ہے، کل کتنا کراؤڈ آئے گا وہاں پر کہ وفاق تک اس کو کہہ لیں کہ اس کی حدت کو محسوس کیا جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے جی میں بلاول بھٹو صاحب کو، آصف علی زرداری صاحب کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اور سندھ کی حکومت کا تھینک یو کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو ڈیموکریسی کی جو اسپرٹ ہوتی ہے، ان اسپائٹ آف دس کہ ہمارے اور ان کے اندر ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، انہوں نے ڈیموکریسی کو اوپر رکھا،
اور جو باقی چیزیں تھی ان کو سیکنڈری رکھا. سو آئی اپریشیٹ دیم اینڈ آئی تھینک دیم فار دس جی. دس از واٹ دا اسپرٹ از. اچھا, ایز اپوز ٹو پی ایم ایل این جو کہ نہ تو پولیٹیکل جماعت تھی, نہ ہے, نہ بنی تھی, نہ ہے اور نہ کبھی بنے گی. وہ ہمیشہ سے وہ لوگ نان پارٹی بیسس پر آئے تھے اور آج بھی ایکچولی دے آر ناٹ اے پارٹی. ٹھیک ہے, وہ ادلیا سے ان میں اور ان میں پھر بھی فرق ہے. سو میں اپریشیٹ کرنے دیں مجھے اس بات کا. ٹھیک ہے, اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. نمبر 2, اس چیز نے ایک متھ کو توڑا ہے اور میں اگین ان کو تھینک یو کہوں گا کہ انہوں نے ہماری وہ چیز کو ہیلپ کی ہے کہ جس سے ہم نے یہ بتایا کہ اگر جیسے آپ, میں فرق بتاتا ہوں. ایک دن پہلے لاہور گئے ہیں تحریک آئین پاکستان کی ٹیم. آپ نے دیکھا راستے میں ادھر کی پولیس نے, پنجاب کی پولیس نے گاڑیوں کے شیشے توڑے ہیں. یہ پنجاب کی پولیس نے توڑے ہیں, کسی اور نے نہیں توڑے. اور اس کے بعد جگہ جگہ ان لوگوں نے, پولیس والوں نے جہاں جہاں شہر ہوتے تھے وہاں وہاں پولیس والوں نے آ کے بہت سارے دونوں طرف کھڑے کر دیے تھے. یہ نہیں تھا کہ ان کو وہ سیکیورٹی دینا چاہ رہے تھے, انہوں نے لوگوں کو جمع ہونے سے منع کیا. اچھا, اس کے باوجود بھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی اور وہ وہاں پہنچ گئے, لاہور پہنچ گئے. وہاں پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا. ایز اپوز ٹو دیٹ یہاں پہ کتنا بڑا کراؤڈ نکلا, کہیں کچھ ٹوٹا کہیں کچھ ہوا. یہ خود کہہ رہے کوئی ان لوگوں نے کوئی اس کا نہیں کیا. دیکھیں, بات چیت کے اندر ہو سکتا ہے مجھ سے بعض باتیں سخت نکل آئے, وہ اپنی جگہ پہ. پولیٹیکل نیریٹو, پولیٹیکل چیز میں ہو سکتا کروں گا, لیکن میں دل سے ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا کہ یار ایٹ لیسٹ ان کے اندر ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لحاظ سے یہ ملک آگے نکل سکتا ہے. یہ والا سپیرٹ اگر آپ اس ٹائم سینس کر لیتے نا, 8 فروری 2024 الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے ویٹ بھی کیا, کوئی میسیجز بھی بھجوائے, تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے آپ کی سیاسی جماعت کے. میں دیکھیں وہ اگر یہ نہ ہوتا, اگر وہ نہ ہوتا, وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا, میں بات بتا رہا ہوں, ہمارا ان کے ساتھ ایک پرنسپل سٹانس تھا, ہمارا نون کے خلاف ایک پرنسپل سٹانس تھا, ساری چیزیں تھی. لیکن ہوتا کیا, جب آپ آگے چلتے ہیں تو اس کے بعد بہت دفعہ چیزیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا اچکزئی صاحب کے ساتھ بہت اچھا تھا, لیکن اچکزئی صاحب اور ہم لوگ جیسے مولانا صاحب اور ہم لوگ جیسے یہ دونوں, مطلب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کوئی 180 ڈگری ایک دوسرے کو قاتل ایک دوسرے کا کہتے تھے. مطلب یہ ان کو کوئی بہت اچھی ہسٹری نہیں ہے, لیکن کسی جگہ پہ ان لوگوں نے کسی مجبوری کی وجہ سے, کسی وجہ سے اکٹھے چلے ہیں. اسی طریقے سے ہر کوئی چل سکتا ہے. تو اگر ان کا یہ جو آج رویہ ہے, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے رویے ہوتے ہیں تو ایون ڈفرنسز کے ساتھ بھی انسان آگے جا سکتا ہے. ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دے ہیو گاٹ اے مچ بگر ہارٹ, اور یہ ڈیموکریٹک ہیں. میرے ان سے اپنے گلے ضرور ہیں کہ پیپلز پارٹی, بھٹو کی پارٹی, شہید محترمہ کی پارٹی ہوتے ہوئے انہوں نے جس طریقے سے 2-3 سال بیہیو کیا ہے, میرا اس میں گلہ بنتا ہے. یہ مجھ سے مانے نہ مانے, میں اپنی جگہ پر ہوں, لیکن میرا وہ گلہ بنتا ہے. ہاں, اس دفعہ ان لوگوں نے وہ کام صحیح کیا ہے, تو میں اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں. میں نے ان کا میں بہت بھی کرتا تھا. تو اب اس سے ایک چیز ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف از ناٹ ہارڈ لائن, جس سے یہ سارے کہہ رہے تھے, وہ ہم لوگ نہیں توڑ پھوڑ کرتے. اور دوسرا, پنجاب میں جو سب کچھ ہے وہ پنجاب کی پولیس خود کرتی تھی, اور 9th میں بھی کتنی جگہوں پہ یہ ہے کہ پنجاب کی پولیس نظر آئی ہے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. یہی تو ہم چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ یار یہ سارا کنواں کس نے ہے. ٹھیک ہے,